رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ اے حبیب توجہ میری طرف، جناب بالکل توجہ میری طرف، چند لمحات آپ سے محو گفتگو ہوں۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب اپنے غلاموں سے ارشاد فرمائیے کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے اجرت نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا۔ جان عالم کس چیز کی؟ فرمایا میں نے تمہیں قرآن دیا، کوئی مزدوری نہیں، کوئی اجرت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ایمان دیا، کوئی اجرت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں رحمان دیا، کوئی اجرت نہیں ہے۔ لیکن الا المودۃ فی القربا، لیکن میرے قریبیوں کے ساتھ مودت ضرور کرنا۔ اب مودت کیا چیز ہے؟ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مچھلی پانی سے باہر آئے گی مر جائے گی۔ فرمایا بندہ مومن تیری زندگی بھی وہی ہے جو اہل بیت کی محبت میں گزرے، اس کے علاوہ موت ہے۔ اب بارگاہ رسالت مآب میں سوال یہ ہے کہ جان عالم آپ نے حکم فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا۔ جان عالم نماز پڑھیں تو پتا کہ یہ اجر ہے، روزہ رکھیں تو پتا یہ اجر ہے، حج کریں تو پتا یہ اجر ہے، زکوٰۃ دیں تو پتا ہے یہ اجر ہے، آپ کی عزت و ناموس پہ پہرا دیں تو پتا ہے یہ اجر ہے، صحابہ کی عزت و ناموس پہ پہرا دیں تو پتا ہے یہ اجر ہے۔ آپ نے فرمایا میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ جان عالم آپ کی اہل بیت سے مودت کریں گے، ملے گا کیا؟ اب آپ کی شان سرور عالم نے بیان کی ہے، اور ہم اہل بیت کی شان میں سچ اتنا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ اگر سرکار کا فرمان سن کے کلیجوں کو ٹھنڈ پڑے تو سبحان اللہ کی صدا امام عالی مقام کی ایصال ثواب کے لیے حضور سرور عالم کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جان عالم آپ کی اہل بیت سے مودت کریں گے تو ملے گا کیا؟ سرور عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات الا حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا سنو جو آل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جائے گا اللہ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ ایسے نہیں، ذرا گج کے بولے سبحان اللہ۔ اور یہ بچے بیٹھے انہیں بتائیں کہ ہم سرکار کے فرمان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں، وہ کسے کہانیاں نہیں پڑھ رہے، اور آل بیت کی اطہار مرنے نہیں دیتی، شہید مردہ نہیں ہے۔ فرمایا جو آل بیت کی محبت لے کے جائے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اب سنیے آگے حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات الا حب آل محمد مات مغفورا، فرمایا سنو جو آل بیت کی محبت لے کے مرے گا اللہ مرنے سے پہلے انسان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نمبر دو فرمایا اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نمبر 3 سرور عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات الا حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو آل بیت کی محبت لے کے مرے گا اللہ مرنے سے پہلے انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر آل بیت کے محب کو انعام کیا چاہیے کہ پہلا انعام فرمایا شہادت کی موت، دوسرا اللہ مرنے سے پہلے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تیسرا اللہ توبہ کی توفیق، چوتھا فرمایا الا ومن مات الا حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، فرمایا سنو جو آل بیت کی محبت لے کے مرے گا جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو ملک الموت اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائیں گے، لیکن یہ آل بیت کا محب جب قبر میں جائے گا تو منکر نکیر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائیں گے۔ یہ دونوں نماز بڑے خطرناک ہے کہ جب روح قبض ہوگی تو بڑا خطرناک معاملہ، لیکن اس وقت بھی آل بیت کا محب کیا ہے؟ اسے جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے۔ دوسرا پھر فرمایا کہ جب قبر میں جائے گا منکر نکیر آئیں گے تو منکر نکیر بھی انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائیں گے۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، اب قبر میں آ گیا ہے، قبر میں آ کے اہل بیت کی محبت انعام کیا دے گی؟ فرمایا الا ومن مات الا حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا سنو جو آل بیت کی محبت لے کے جائے گا اللہ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے 2 دروازوں کو کھول دے گا۔ وہ مزے جو انسان کو مرنے کے بعد نصیب ہوں گے، حساب کے بعد نصیب ہوں گے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے؟ ادھر قبر میں آیا، ادھر جنت کی طرف سے دروازے کھل گئے،
بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. پھر سرور عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ. فرمایا سنو، جو آل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی قبر کو رحمت والے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا. یعنی فرشتے اس کی قبر کے آگے طواف کریں گے. دوسری حدیث پاک میں ہے. پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، آگے دیکھیے. حضور سرور عالم آل بیت اطہار کے محب کو انعام کیا عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد. اب سنیے، ہم نے جتنے بھی فرامین سنے، ہر فرمان سے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آل بیت اطہار کا ذکر کلیجوں کو ٹھنڈ ڈالتا ہی ڈالتا ہے. لیکن یہ جو حدیث پاک کا مغز ہے، ہم اپنے عقیدے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ حضور سرور، آج لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں جی ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اس حدیث میں سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے محب کون ہیں؟ سرور عالم نے ارشاد فرمایا اہل سنت والجماعت کی عقیدوں اور ان کے دلوں کو تو ٹھنڈ پڑے گی. سرور عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. فرمایا سنو، جو اہل بیت کی محبت لے کے مرے گا، اللہ اس بندے کو عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرمائے گا. بندہ اللہ رب العزت اس بندے کو عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرمائے گا. یہ آنکھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. یہ وہ محبت ہے جو انسان کو نہ مرنے دیتی ہے، مرنے کے بعد شہادت کا درجہ دیتی ہے. پھر اللہ رب العزت انسان کو عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرماتا ہے. ہم کیوں جمع ہوئے؟ اپنے بچوں کو کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مجلسیں ہیں جہاں سے اہل بیت کی محبت کا درس ملتا ہے. اور میں کہتا ہوں آج ہم بالخصوص سید الشہداء امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارا انداز نوکھا ہے. ہم یا حسین واہ حسین کرنے والے نہیں ہیں. ہماری زبانوں پہ کیا ہے کہ واہ حسین واہ حسین، 72 تن تو قربان کر دیے لیکن نانے کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں، آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین. میں نے کہنا کربلا کے شاہ حسین، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا واہ حسین واہ حسین. کربلا کے شاہ حسین، ایسے نہیں، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین. آپ نے کہا یہ نعرہ لگایا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کلندر نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. اس نے کہا بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے. اب یہاں لوگوں کو مسئلہ ہوا کہ حسین کو بادشاہ کیوں کہہ دیا، حسین کو شاہ کیوں کہا؟ میں نے کہا سنو، ہم نے حسین کو شاہ کیوں کہا؟ میری سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں میرا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر نماز جا کے اپنی سرکار کی امامت پہ پڑھوں. آج یہاں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے قرآن جا کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. لیکن جب صاحب قرآن پڑھتے ہوں گے پھر قرآن کو بھی وجد آتا ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میرا گھر دور تھا، میرا جی چاہتا تھا ہر نماز جا کے سرکار کے پاس پڑھوں، لیکن میری ماں ضعیف تھی، حکم ہے ماں کی خدمت کرنی ہے. سرکار کی بارگاہ میں نہیں جاتا تھا، ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا. ایک دن محبت کا پیمانہ لبریز ہوا، میں نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا. میں نے کہا ماں اب نہیں رہا جاتا، اب بس ہو گئی ہے، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا ایک شرط پہ جانے دوں گی کہ محبوب کی بارگاہ میں جانا، جا کے سلام کرنا، سلام کے بعد عرض کرنا کہ حضور میرے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں، میری والدہ کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں. اس لیے کہ جب سرکار نے دعا کر دینی ہے بیڑا پار ہو جانا ہے. حضرت حذیفہ بناتے ہیں میں آیا، آ کے سرکار کی امامت میں مغرب کی نماز پڑھی، حضور تشریف فرما ہو گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی. فرمایا پتہ ہی نہیں چلا ادھر عشاء کی اذان ہو گئی. حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے فوراً بعد حضور اپنے حجرہ کی طرف ہیں. فرماتے ہیں مجھے یاد آیا، مجھے تو ماں نے بھیجا تھا
کہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا، میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا، کام تو کوئی نہیں ہوا۔ مسجد نبوی میں ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا۔ آپ فرماتے حضور آگے آگے، میں دبے پاؤں پیچھے پیچھے ہیں۔ ملا کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، صحیح روایت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میری سرکار نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ وہ در ہے جہاں بول کے نہیں بتایا جاتا، جہاں دل کی بولیاں سمجھی جاتی ہیں۔ کہا حضور آگے آگے ہیں، دبے دبے پاؤں میں پیچھے ہوں، میری سرکار نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میری سرکار نے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہیں میرا حذیفہ بن یمان تو نہیں آ رہا؟ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہیں میرا حذیفہ بن یمان تو نہیں آ رہا؟ عرض کی جان عالم میں ہوں۔ اب یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بول کے نہیں بتایا جاتا، جہاں دل کی بولیاں سمجھی جاتی ہیں۔ کہا جان عالم نے کہا میرے پیچھے کون ہے؟ کہیں حذیفہ بن یمان تو نہیں؟ کہا جی حضور۔ میری سرکار نے فرمایا غفر اللہ لکا ولی امک، فرمایا حذیفہ جا، اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے، بتا آیا کس کام کے لیے تھا؟ فرمایا جا اللہ تجھے بھی بخشے، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے، بتا آیا کس کام کے لیے تھا؟ کہا حضور یہ وہ در ہے جہاں دل کی بولیاں سمجھی جاتی ہیں، بتانے کی حاجت ہی پیش کوئی نہیں آئی۔ میری سرکار نے فرمایا حذیفہ آئے ہو تو بتا دو، آج ایک فرشتہ آسمانوں سے اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر اجازت لے کے آیا ہے ایک اس کام کے لیے کہ مالک اجازت دے، میں وہ گلیاں دیکھنا چاہتا ہوں جن گلیوں میں تیرا یار بستا ہے۔ یہ صرف انسان نہیں، یہ آسمان کے فرشتے بھی حاجت رکھتے ہیں۔ کہا مالک اجازت دے، میں وہ گلیاں دیکھنا چاہتا ہوں جن گلیوں میں تیرا یار بستا ہے۔ فرمایا میرے پروردگار نے اجازت دی ہے، اور دوسری مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی شاہ است حسین کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ہمیں سرکار نے بتایا ہے کہ حسین شاہ ہے۔ فرمایا دوسرا مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ حضور مبارک ہو، اللہ نے آپ کی شہزادی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، آپ کے شہزادے حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ میں حضور مبارک ہو، اللہ نے آپ کے شہزادوں کو جنتی ہونے کا سردار عطا، جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ کہا جی حسین دین ہے، دین حسین ہے۔ یہاں بھی مولوی صاحب کا مسئلہ آ گیا کہ حسین کا دین کیوں کہا؟ میں نے کہا توجہ کر، کربلا کا میدان ہے، نمازیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں، قرآن ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے۔ رب کے حضور سوال یہ ہے مالک نمازیں ادھر بھی، نمازیں ادھر بھی، اذانیں ادھر بھی، اذانیں ادھر بھی، قرآن ادھر بھی، قرآن ادھر بھی، مالک دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے؟ اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی او بندے، آج نہ قرآن فیصلہ کرے گا، آج نہ نماز فیصلہ کرے گی، آج نہ اذان فیصلہ کرے گی، مالک آج فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا آج فیصلہ میرا حسین کرے گا۔ جس طرف حسین ہوگا حسین کا نانا اس طرف ہوگا، اور جس طرف حسین کا نانا ہوگا حسین کے نانے کا خدا بھی اس طرف ہوگا۔ فرمایا دین است حسین۔ یہ تو آپ نے کہا، یہ تو عقلی دلیل دی، اب حدیث پاک سے بھی دلیل دیجئے کہ حسین دین ہے۔ وہ کیسے؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، جدھر حسین ہے ادھر حسین کا نانا ہے، جدھر حسین کا نانا ہے ادھر حسین ہے۔ فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ فرمایا سر تو دے دیا، لیکن کہا میں وہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جو ہاتھ میں نے اپنے آقا کے ہاتھ میں دیا ہے، جو ہاتھ میں نے اپنے محبوب نانا کے ذریعے دیا ہے۔ وہ حسین کون ہے؟ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، حدیث پاک بیان کر رہے تھے، حضور سرور عالم نے فرمایا حسین تو وہ ہے جس کے اوپر میں نے اپنا لخت جگر ابراہیم قربان کیا۔ لیکن میرے حسین نے کہا ہوگا آقا عالم آج کربلا کے میدان میں دیکھیے 72 تن قربان کر کے حسین کے لبوں پہ صدا یہ ہے
کہ آقا آپ نے ایک تن قربان کیا، حسین 72 تن قربان کر کے یزیدیوں کو جواب دے رہا ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا، مل کے بولیے رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ یہ حسین وہ ہے جس کے لیے میری سرکار نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت تھا، حضور سجدے میں ہیں، شہزادے آئے، آ کے سرکار کی کمر مبارک پہ سوار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں حضور کی روح پاک تو پرواز نہیں کر گئی، آج سجدہ اتنا لمبا ہوا، میں کہتا ہوں شہزادے جو ہیں، آج مسجد میں امام صاحب تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دینا، آج کالا کہتا ہے اندر میں گڑبڑ تھی، اور میں کہ کالے یہ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین سرکار نماز پڑھانے ہوں اور آ کے سر سجدے پہ سوار ہو، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نماز میں ہوتے شہزادے سوار ہو جاتے۔ آج امام صاحب تھوڑا سا سجدہ لمبا کرے نا تو سبھی کہتے ہیں جی آج خیر ہے سجدہ لمبا سی۔ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کسی ایک صحابی نے بھی حضور سے نہیں کہا حضور تواڈے نواسیاں دی خاطر سادیاں نمازاں خراب ہوندیاں نے، وہ جان دے سن کہ حضور کی رضا نواسوں کی رضا میں ہے، نواسوں کی رضا حضور کی رضا میں ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر محبت کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر محبت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور سرور عالم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں نا جو تم میں سے نانا نانی، ابا ماں باپ، جو تم میں سے ماما ماسی، چاچا چاچی کے اعتبار سے بہتر ہے؟ کہا حضور، فرمایا یہ جو میری گود میں بیٹھا ہے اس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، اس کا بابا ولیوں کا سردار ہے، اس کا بھائی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اس کی ماں جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، ان کی ماسیاں رسول اللہ کی دھی ہیں، ان کے مامے رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کا چچا جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، پھر میری سرکار نے فرمایا صحابہ سنو، اس کا نانا بھی جنتی، اس کی نانی بھی جنتی، اس کا بابا بھی جنتی، اس کی ماں بھی جنتی، اس کے مامے بھی جنتی، اس کی ماسیاں بھی جنتی، اس کا چچا بھی جنتی، اس کی پھوپھی بھی جنتی۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، میری سرکار نے فرمایا جو ان سے پیار کرے ان کے صدقے اللہ کے فضل سے وہ بھی جنتی ہے۔ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے میری سرکار اپنی نماز قربان کرتے رہے۔ آج پھر نوجوانوں کے ذہنوں میں خدشیں ڈالی جاتی ہیں آل بیت اطہار کے متعلق، ہمارا حق بنتا ہے کہ ان سوالوں کو دور کیا جائے۔ پہلا سوال، لوگ کہتے ہیں جی اگر امام حسین کو پتہ ہوتا تو امام حسین کربلا میں نہ جاتے، اس لیے کہ معاذ اللہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ میں نے کہا کالے تیرا مسئلہ اور ہے، لیکن کاش کہ تو نے سرکار کا فرمان پڑھا ہوتا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور کے پاس گئی، حضور غمگین ہیں، میں نے کہا حضور کیا بات ہے آپ غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل تشریف لائے، میں شہزادے سے پیار کر رہا تھا، مجھے سرکار نے فرمایا حضور جی شہزادے سے آپ پیار کر رہے ہیں، آپ کی امت اسے قتل کرے گی، اور یہ ایک شیشی میں مجھے مٹی پیش کی، کہا حضور یہ وہ مٹی ہے جو حسین کے مقتل گاہ کی مٹی ہے، یہ آپ مٹی اپنے پاس رکھ لیجئے، جب امام عالی مقام کربلا میں شہید ہوں گے یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ حدیثیں سارے پڑھتے ہیں، مسائل بھی سارے استنباط کرتے ہیں۔ حضور سرور عالم نے وہ مٹی اٹھا کے ام المومنین ام سلمہ کو دے دی، فرمایا یہ میرے حسین کے مقتل گاہ کی مٹی ہے، جب میرا حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی۔ آج کالا کہتا ہے حسین کو پتہ ہوتا تو امام عالی مقام کربلا میں نہ جاتے۔ میں کہتا ہوں جب امام عالی مقام کو کربلا میں شہید کیا گیا اس وقت ام المؤمنین جناب حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں وہ شیشی جو رسول اللہ نے مجھے عطا کی تھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ سرخ ہو گئی، وہ خون میں تبدیل ہو گئی۔ میں کہتا ہوں تو کہتا ہے کہ امام حسین کو پتہ ہوتا امام کربلا میں نہ جاتے۔ میں کہتا ہوں تو امام حسین کے علم پہ شک کرتا ہے، اللہ نے امام حسین کے مقتل گاہ کی مٹی کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ کہاں کربلا ہے، کہاں مدینہ ہے، ادھر امام شہید ہوئے ہیں، ادھر مٹی سرخ ہو گئی ہے۔ اگر حسین کے مقتل گاہ کی مٹی کو اتنا علم ہے تو حسین کو خود اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا، خود اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ اگلا کہتے ہیں جی وہ وہاں تم تو کہتے ہو کہ اگر وہ اشارے کرتے تو آسمانوں سے آب کوثر نیچے آتا، تم کہتے ہو اگر اشارے کرتے
تو دریائے فرات عمر آتا، طغیانی آتی، وہاں بچے تو بلکتے رہے، پیاس کے لیے ترستے رہے۔ دریائے فرات کو طغیانی کیوں نہ آئی؟ آب کوثر کیوں نہ آیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر وہ چاہتے ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے امت کو پیغام بھی دینا تھا۔ انہوں نے پیغام کیا دینا تھا کہ یزید پلید نے آل بیت اطہار پہ پانی بند کیا کہ ان کا ذکر بند ہو جائے، ان کی زبانیں اعلاء الحق کے لیے نہ بولیں، ان کی زبانیں خاموش ہو جائیں۔ فرمایا ہم نے رب کے حضور پانی کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں وہ یزید جس کا دریائے فرات پہ قبضہ تھا، پانی ہونے کے باوجود آج لوگ لتر مارتے ہیں، لیکن حسین نے پانی پیا نہیں، حسین نے پانی مانگا نہیں۔ یزید اور اس کے حامیوں کو پیغام دیا کہ لوگوں تم نے اس لیے پانی بند کیا کہ حسین کی زبان خاموش ہو جائے۔ پانی تمہارے پاس ہے، زبانیں تمہاری خاموش ہیں۔ پانی نہ ہونے کے باوجود حسین نے پھر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے سنا دیا۔ حسین نے پھر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے سنایا کہ لوگوں یہ زندگیاں جو اللہ عطا کرتا ہے، یہ زندگیاں پانی کی محتاج نہیں ہیں، یہ اللہ کے حضور سے پاور اور طاقت کی محتاج ہے۔ پھر کہتے ہیں جی تم تو کہتے ہو نبی مشکل کشا ہیں، نبی مشکل کشا ہیں۔ اگر نبی مشکل کشا ہیں تو شہزادوں پہ اتنی تکلیفیں آئیں، شہزادوں پہ اتنی تکلیفیں آئیں۔ اگر نبی مشکل کشا ہیں تو مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بات سنو، مدد کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ معاذاللہ آپ کے بچے پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کوشش کریں گے وہ مصیبت ٹل جائے۔ ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ میری سرکار نے دعا کی ہو کہ اے میرے مولا آنے والا امتحان میرے امام عالی مقام سے ٹل جا، ایک دعا بھی نہیں۔ میرے امام عالی مقام دعا کیا کرتے رہے؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ مالک اس آزمائش سے ٹل جانے کی دعا نہیں ہے، مالک تیرے حضور دعا یہ ہے میرے حسین کو صبر دینا، میرے حسین کو اجر دینا۔ میں کہتا ہوں یہ میری سرکار کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا کے آسمان کی طرف دے کے کہنا مالک جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے۔ پھر 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کے کہنا مالک جیسے تو راضی ہے ویسے تیرا حسین راضی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اس وقت امام عالی مقام کو صبر کی دعا دینا امام عالی مقام کی مدد تھی۔ کہتے ہیں پھر تم کہتے ہو کہ مولا مشکل کشا، حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا ہیں، اگر مشکل کشا ہیں تو مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میں کہا سادہ سا جواب ہے، انسان محنت کر کے پتر کو پڑھائے اور صبح پیپر ہو، پتر آ کے کہے ابا جی تیاری کوئی نہیں، لیکن ایک بات ہے میں پاس ہو سکتا ہوں۔ کہا کس طرح؟ کہا ابا جی جہاں میرا امتحان ہونا ہے نا وہاں جو ایگزامینر میرا پیپر لے گا نا ابا جی وہ آپ کا یار ہے، وہ آپ کا بیلی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اسے جا کے کہیں کہ میرے بچے پہ رعایت کرنا، تو آپ رعایت کریں گے کام ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جن کے پتر نالائق ہو نا ان کے ابوں کو جا کے ایگزامینر کے ترلے پانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ پتر میرا نالائق ہے، ایدہ خیال کرے آجے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پتر مشکل میں تھا تو مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا وہ بچہ جس نے پیپروں کی تیاری کی ہو اس کے باپ کو پیچھے جا کے ضرورت نہیں پڑتی ایگزامینروں کے ترلے پانے کی، جناب میرے پتر کا خیال کرنا، اس لیے باپ جانتا ہے میرے پتر نے پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا مشکل کشا مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ جنہ دے پتر نالائق ہوندے نے انہاں پیچھے پیو ہوندے نے، تے جنہ دا پتر امام حسین ورگا ہوئے او دے پیچھے آن دی لوڑ کوئی نہیں، اور جسے دعائیں میرے رسول عطا فرمانے والے۔ جن کا پتر حسین جیسا ہو انہیں پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ذکر ہوتے رہیں گے اور اہل بیت اطہار کی فضیلت و شان کے حوالے سے یہ جلسے، یہ جلوس، یہ شانیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ بیان ہوتی رہیں گے۔ اللہ رب العزت آج کے اس خوبصورت پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت